امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 7، ونڈی ہلز۔ محبت کی ہوائیں خلیل اور زینب کی کہانی سناتی ہے۔ ایک رومیو اور جولیٹ کی کہانی مختلف دنیا کے دو نوجوان بالغوں کی جو اپنے دو خاندانوں کے درمیان جھگڑے سے لڑتے ہیں۔ خلیل کے عاجز اور غریب خاندان نے زینب کے امیر خاندان کے لیے کام کیا، یہاں تک کہ انہوں نے خلیل کے والد پر چوری کا الزام لگایا، جس کی وجہ سے اسے جیل بھیج دیا گیا۔ برسوں بعد خلیل بدلہ لینے اور اپنی خوش قسمتی کا دعویٰ کرنے کے لیے اس شہر میں واپس آتا ہے جسے اس نے ایک بار گھر بلایا تھا۔ تاہم بدلہ لینے کا منصوبہ جلد ہی مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے جب خلیل اور زینب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 6، گل جمال۔ گل جمال 30 سال پہلے برسا سے شروع ہوتا ہے، جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ، جس سے وہ پیار کرتی ہے، کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ برسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب ظفر گل جمال پر لعنت بھیجتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی پیار نہیں کر سکے گا۔ نمبر 5، ریڈمپشن۔ اورہن ایک کامیاب بزنس مین ہے جس کی پرورش ایک امیر لیکن محبت سے محروم خاندان میں اپنی جڑواں بہن نیہان، چھوٹی بہن نورشا اور ان کی سرد دور کی ماں عفیفے کے ساتھ ہوئی۔ کچھ عرصہ قبل نیہان نے ایریٹیریا میں ڈاکٹر کے طور پر رضاکارانہ کام کرنا شروع کیا تھا، لیکن حال ہی میں اس سے رابطہ کرنا ناممکن ہو گیا ہے اور اس کے گھر والے اس کے لیے پریشان ہیں۔ اورہن اپنی جڑواں بہن کے پیچھے جانے اور اسے گھر واپس لانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اپنی بہن کو ڈھونڈتے ہوئے وہ ہیرا سے ملتا ہے، ایک غریب لڑکی جو سمگلروں کے ہاتھوں قیدی کی زندگی گزار رہی ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ نیہان کو ایک مقامی گینگ نے زہر دے کر مار دیا ہے تو اورہن ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ دراصل ہیرا ہی تھی جسے گینگ نے بنایا تھا اور اس نے اس کی بہن کو زہر دیا تھا، اورہن نے بدلہ لینے کا ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ وہ ہیرا کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا، لیکن اسے ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی سے بچانے کے بجائے وہ چیزیں اور بھی خطرناک کر دے گا۔ نمبر 4، بلڈ فلاورز۔ بلڈ فلاورز ڈیلان اور باران کی چلتی پھرتی کہانی اور شادی کے بارے میں بتاتی ہے، جس میں وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دشمنی کے باوجود خونی جھگڑے کو ختم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ایک ایسے جذبے کو بھڑکاتے ہیں جو یا تو محبت میں پھوٹ پڑے گا یا تباہی لائے گا۔ نمبر 3، عدم فارہ۔ فارہ ایک 28 سالہ ایرانی خاتون ہے۔ 6 سال قبل ایران سے فرار ہوتے اسے استنبول میں رکنا پڑا کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ وہاں ایک غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر رہنے لگتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کے بیٹے کیرم شاہ کو ایک نایاب بیماری ہے۔ چونکہ مدافعتی نظام پیدائش سے ہی بہت کمزور ہے، اس لیے کیرم شاہ بیماریوں کے لیے کھلا ہے، اس لیے اسے جراثیم سے پاک ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ فرح میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود استنبول میں غیر قانونی طور پر صفائی کا کام کرتی ہے۔ فرح کی زندگی کا مقصد اس کے بیٹے کیرم شاہ کے لیے صحت مند ہونا اور عام بچوں کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ وہ جلد از جلد پیسے بچائے گی اور اپنے بیٹے کا علاج مکمل کر کے دوبارہ فرانس جائے گی، لیکن فرح کی دنیا راتوں رات بدل جاتی ہے۔ وہ مافیا کے ذریعے کیے گئے قتل کی گواہ ہے، جہاں وہ صفائی کرنے جاتی ہے اور طاہر لیکے سے ملتی ہے۔ نمبر 2، ہارٹ ایک۔ ڈرامہ اسک سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کی کہانی ہے جو استنبول ہجرت کرتا ہے۔ جنت، جو کہ جوان ہونے سے ہی کام کر رہی ہے اور شادی کے لیے تیاری کر رہی ہے، یلماز سے شادی کر لیتی ہے جس سے وہ محبت کرنے لگتی ہے اور دلہن بن کر اپنے گاؤں سے استنبول آتی ہے
تقریباً 40 سال تک جاری رہنے والی ان کی شادی کے نتیجے میں ان کے 3 بچے ہیں۔ شادی جو اچھے وقتوں اور برے وقتوں میں شروع ہوئی تھی، جنت کے فالج اور موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے 3 بچے اور ایک شوہر کو چھوڑا ہے۔ تاہم جنازے کے بعد سامنے آنے والا خط ان حقائق کو غلط ثابت کرتا ہے جن پر ہر کوئی یقین کرتا ہے، جیسا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت نے اس کی موت سے پہلے لکھے ہوئے خط میں اپنے شوہر کو اپنی موت کی وجہ قرار دیا تھا۔ نمبر 1، لو لاجک ریونج۔ ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیہ کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدوجہد کرنا پڑی۔ پھر اس کی ملاقات اذان سے ہوئی، جو سول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر ہے۔ انہوں نے شادی کی اور ایک دلکش اور مستحکم زندگی گزارنا شروع کر دی، جب تک کہ اذان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی۔ عنقریب ایسرا خاندان کو رواں دواں رکھنے کے لیے 3 ملازمتیں شروع کر دیتی ہے، جبکہ اذان ایک دیوالیہ پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے۔ بالآخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔